محمد 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 يا 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 محمد أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، نور دربي هاك قلبي. محبوب يزدا محبوب يزدا محبوب يزدا محبوب يزدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی جاری ہے، جس میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف امور پر گفتگو کرتے ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ سے ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے درمیان کیا درجہ رکھنے والے بشر ہے اور تمام مخلوقات کے درمیان کیسے مخلوق ہے. اس بات پر تو علماء کا اتفاق ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کسی کو دو رائے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے مخلوقات ہے وہ مخلوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں ہوگی. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے متعلق کافی تفصیل سے گفتگو کیے، اور یہ بات بتائے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ہماری طرح بشر کہنے والی اقوام صرف کافر اقوام رہی ہے. کافر لوگ ہی نبیوں کو اپنی طرح بشر کہے، حالانکہ انبیاء تو اپنے آپ کو بشر کہتے تھے، اور وہ بشر ہیں بھی. قرآن کریم میں ان کے بارے میں بشریت کا ذکر آیا، لیکن وہ ان کا خود کا بھی معاملہ یہ رہا کہ کبھی مسلمانوں سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہے، وہ صرف کافروں کو کہا کرتے تھے، کیونکہ کافر ان کو اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. سو جب جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان مسلمانوں کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ ان کو اپنے درجات بتاتے تھے اور اپنے درجات سے مطلع کرتے تھے. چنانچہ ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کنٹینیو کرنے پر پابندی لگا دی. فقال له رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے حضور سے سوال کیا، عرض کیا، انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کنٹینیو روزہ کہتے ہیں نان اسٹاپ چلتا ہے روزہ، پورا دن روزہ رہتا، پوری رات روزہ رہتے، پھر دوسرا دن اسٹارٹ ہو جاتا، بیچ میں ایک لمحے کے لیے بھی کھانا اور پینا نہیں آتا، کوئی سحری نہیں ہوتی، کوئی افطار نہیں، کنٹینیو روزہ رہتا. سو شخص سوال کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ تو کنٹینیو روزہ رہتے ہیں. قال وایکم مثلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے، کون ہے جو میری مثال والا ہو. انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، میں رات گزارتا ہوں، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو روزہ رکھنے پر پابندی امت پر رحم کرتے ہوئے فرمائے ہیں، کیونکہ امت اس کی طاقت نہیں رکھتے. فقالوا انک تواصل،
تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں نا، ہم کو تو معاف فرما دیا اور ہم کو چھوٹ دے دیے، فرمائے کہ کنٹینیو روزہ رکھنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، سو پھر آپ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قال انی لست کہیئتکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں بے شک تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اب دیکھیے آپ کفار سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی حکم فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو آپ ان سے کہ میں تمہارے ہی طرح بشر ہوں، میں تمہارے ہی طرح ہوں۔ اور یہاں پر متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ہمارے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے انی لست کہیئتکم، بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں تمہاری طرح، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ جس میں تمہاری طرح بشر ہوں کا لفظ آ رہا، وہاں پر لفظ بشر استعمال کر رہے ہیں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی بشریت میں تو میں بھی ایک بشر ہوں، تم بھی بشر ہے، میں بھی ایک بشر ہوں۔ یہ جملہ کافروں سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جب مسلمانوں سے گفتگو ہوئی تو لفظ بشریت کو نکال دیا اور کہا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں نہیں کہا، کیونکہ بشریت تو انبیاء میں ہے اور ہر نبی بشر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، سو بشریت ہونے کی وجہ سے بشریت کا لفظ وہاں پر نہیں لیا، کیونکہ اصل بشریت میں تو سب بشر ہے، لیکن درجے اور کمال کے اعتبار سے فرمایا انی لست کہیئتکم، بے شک میں تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ کوئی بشر ہونے کے اعتبار سے یہ تصور میں نہ لا لے اور یہ خیال میں نہ لا لے کہ ہم بھی بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں تو ہم سب ایک طرح ہیں، نہیں، بشر تو ہیں ضرور، لیکن ہماری بشریت اور حضور کی بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انی یطعمنی ربی ویسقین، مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر میں ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملہ فرما رہے انی یطعمنی ربی ویسقین، بے شک مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے غار حرا میں اکثر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 7 دن اور اس سے زیادہ کی بھی روایتیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غار حرا میں اللہ کو یاد کرتے بیٹھ جاتے، اور اتنا یاد کرتے کہ تاریخ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب حضور جاتے غار حرا میں طویل عرصہ بیٹھ جاتے تو مکہ کے رہنے والے کافر لوگ اور مکہ کے رہنے والے لوگ کہتے تھے ان محمدن قد عشق ربہ، کہ بے شک محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، اپنے رب سے وہ عشق میں مبتلا ہے، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ شدید ترین عشق کہتے ہیں شدید محبت، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے شدید محبت۔ سو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے، شدید محبت کرنے والے۔ جب محبت اور شدت ایک جگہ جمع ہوتے، شدید محبت جہاں پر ہو جاتی ہے اسی کو تعبیر دیتے ہیں دوسرے لفظ میں عشق۔ فرماتے ہیں کفار کہا کرتے تھے حضور کے بارے میں جب وہ غار حرا میں کثرت سے بیٹھ جایا کرتے تھے، طویل عرصہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کھانے پینے کا لحاظ نہیں ہوتا تو کفار کہتے تھے ان محمدن قد عشق ربہ۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے محبت میں غار حرا میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے طویل عرصے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشے بنا کر غار حرا کو لے کر جاتی، اور وہاں پر غار حرا کا جہاں پر داخل ہونے کی جگہ ہوتی وہاں پر وہ توشے دان رکھ کر آ جاتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھوک لگے تو کھانا کھا لے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر، یہ حدیث شریف کو لے کر دوسرا مضمون بتا دیتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو روزہ رکھتے اور ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آتی اور وہ فرماتے کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تو یہ بات پوچھی جانی چاہیے کہ کیا اعلان نبوت کے بعد معجزے ظاہر ہوتے ہیں یا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معجزے ظاہر ہوتے ہیں؟ پتہ چلا کہ معجزات جو نبی بتاتا ہے وہ اعلان نبوت کے بعد ہی بتاتا ہے۔ جب نبوت کا دعویٰ ہو جاتا ہے، کفار یا دیگر لوگ اپنے ایمان و یقین سے کو مضبوط کرنے کے لیے یا کفار مسلمان ہونے کے لیے سوال کرتے ہیں، وہاں پر انبیاء اپنے معجزات دکھاتے ہیں۔ نبوت کے اعلان سے پہلے کسی نبی نے معجزہ نہیں دکھایا ہے اور نہیں دکھایا جاتا ہے۔ معجزہ کام ہی نبوت کے ساتھ آنے والے کا ہوتا ہے۔ سو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیے سو معجزہ ظاہر ہونے کی بات نہیں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انی یطعمنی ربی ویسقین، بے شک مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اس لیے میں کنٹینیو روزہ رکھتا ہوں۔ تو بعض لوگ آپ کو یہ غلط فہمی میں نہ ڈال دیں کہ یہ تو حضور کا معجزہ تھا، نہیں، حضور کا یہ معجزہ نہیں، یہ حضور کی بشریت تھی۔ چنانچہ اگر معجزہ ہوتا تو یہ صرف نبوت کے بعد ہوتا، لیکن یہی معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ 2 دن بھوکے رہنا، 3 دن بھوکے رہنا، 7 دن بھوکے رہنا، ایسے بھوکے رہنا کہ ایک دانہ بھی حلق سے نہیں اترتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے اور اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشے پہنچا دیتی ہیں غار حرا پر، اور بہت سارے لوگ حضور سے ملنے کے لیے غار حرا پر آتے تو وہاں پر وہ توشے وہ لوگ کھا لے کر چلے جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ توشے کھاتے نہیں، ام المؤمنین لے جاتی، ویسے ہی واپس لے کر آتے رہتی اور وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور برتر ہونے کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں، لیکن بشر میں ایسے بشر اور ایسے اونچے درجے والے بشر ہیں کہ ان کو ہماری بشریت کی طرح یہ کھانے کے محتاج اور پینے کے محتاج اور فلاں چیز کے محتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت محتاج بشریت نہیں بلکہ مختار بشریت تھی۔ ہماری بشریت محتاج، اس کے محتاج، اس کے محتاج، اس کے محتاج۔ دیکھیے ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا کہ دل دماغ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، بالکل خوابوں کی دنیا میں یا بغیر خواب کے مکمل طریقے سے، جیسا کوئی سٹ کو الیکٹرانک سٹ کو سوئچ آف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح بالکل ہم سو جاتے ہیں اور ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرے آنکھ سوتے ہیں میرا دل سوتا نہیں۔ سو دل بھی تو بشریت کا ہی حصہ ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار ہے، تمام حالات سے واقف ہے، سو کر اٹھ جاتے ہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو سو دل ان کا بیدار ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ سوتے ہیں لیکن وہ سونے کے محتاج نہیں ہیں، اختیار ان کا ہوتا ہے، چاہا تو سوئے چاہا تو نہ سوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تو تھے لیکن کھانے کے محتاج نہیں تھے، ان کی بشریت کھانے کے محتاج نہیں۔ حضور صلی اللہ ہم بشر ہیں، ہماری بشریت دوسرے چیزوں کی محتاج ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت محتاج نہیں بلکہ مختار ہے، جب چاہا جو چاہا فرما دیتے، جیسا چاہا کر دیتے۔ سو یہاں پر بات واضح ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں واصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الشہر وواصل اناس من الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ کے آخر تک کنٹینیو سو میں وصال رکھے، کنٹینیو روزہ رکھے، وواصل اناس من الناس، اور لوگ میں سے بھی بعض لوگ سو میں وصال اختیار کرنا شروع کیے، کنٹینیو روزہ رکھنا شروع کیے۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ بعض لوگ کنٹینیو روزہ آپ کی طرح رہنا چاہتے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں۔ فقال لو مد بی الشہر لواصلت وصالا، اگر مہینہ لمبا ہوتا چلا جاتا تو میں کنٹینیو روزہ رکھتا چلا جاؤں گا۔ وصالا یدع المتعمقون تعمقهم، ایک ایسا کنٹینیو روزہ رکھ کر بتا دوں گا کہ میری برابری میں جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ برابری کرنا ترک کر دیں گے۔ اتنا کنٹینیو روزہ اور اتنا صوم وصال رکھ کر بتاؤں گا کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ جو لوگ میری طرح روزے رکھنے کے خواہش مند ہیں وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے اور برابری مصطفیٰ کی کرنا چھوڑ دیتے۔ میں ایسا روزہ رکھ کر بھی بتا دوں گا، انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی اظل یطعمنی ربی ویسقین، میں کنٹینیو رہتا ہوں، میں اس حال میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بھی حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا۔ دیکھیں کتنے واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ ان کی طرح کوئی نہیں ہے۔ انی لست مثلکم، انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے برابری میں کچھ لوگ روزہ رکھنا شروع کیے، وہ معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ان کی سنت پر روزہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خصوصیت ہے حضور کی، یہ امت کے لیے حکم نہیں ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر مہینہ لمبا کر دیا جائے
سو لمبا مہینہ لمبا ہوتے ہی چلے جائے، ایک ایسا روزہ رکھ کر بتاؤں گا، ایسا کنٹینیو روزہ ہوگا اور اس کا اتنا طویل عرصہ ہوگا کہ مہینہ ختم ہوگا نہیں اور میرا روزہ بھی ختم نہیں ہوگا، اور ایسا روزہ رکھوں گا کہ میری برابری کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جو میری پہنچ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں میری برابری کرنے کی۔ انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اتنے واضح الفاظ بخاری اور مسلم کے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بے شک میں تمہاری طرح نہیں۔ کتنے روایتیں متفقون علیہ بخاری اور مسلم کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہم پڑھے، دوسری حدیث ہم پڑھے، تیسری پڑھے، چوتھی پڑھے، ہر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح کھلے الفاظ میں فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بشریت تو ہے لیکن کسی کی طرح بشریت نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع بشریت، سب سے اونچی بشریت ہے۔ اور میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ جتنے بشر روئے زمین پر آتے ہیں کہ سارے کے سارے بشر محتاج بشر بن کے آتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی بشر بن کے آئے لیکن محتاج نہیں، مختار بشر بن کر آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتم الرکوع والسجود، لوگو تم رکوعوں کو اور سجدوں کو پوری طرح ادا کرو۔ فواللہ انی لأراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اپنا رکوع اور سجود مکمل کیا کرو، اچھے ڈھنگ سے پورا رکوع اور پورا سجدہ کیا کرو۔ بس اللہ کی قسم انی لأراکم من بعد ظہری، میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اذا ما رکعتم، جب تم رکوع کرتے ہو اور جب کبھی تم سجدے کرتے ہو، جب کبھی تم رکوع کرتے ہو اور جب کبھی تم سجدہ کرتے ہو، میں تمہارے رکوع کو اور سجدوں کو دیکھتا ہوں، مکمل طریقے سے کیا کرو، یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک روایت آتی ہے اسی سے متعلق تھوڑا سا اور وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ روایت کیسی تھی۔ یہ میں آپ کو جو روایت سنایا یہ متفقن علیہ ہے، اور اسی طرح کے متفقن علیہ اور دو روایتیں میرے سامنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ امام مسلم اور امام نسائی کے روایتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام مسلم اور امام نسائی کی روایت ہم پڑھتے ہیں، تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ثم انصرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری امامت فرمائے اور امامت فرمانے کے بعد سلام پھیر دیا۔ فقال یا فلان، پھر ایک شخص کو آواز دے کر کہے کہ فلان الا تحسن صلاتک، اپنی نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے۔ الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی، جب مصلی نماز پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کدھر رہتا ہے تمہارا دھیان، نماز میں دھیان رہنا چاہیے، پوری طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے۔ فإنما يصلي لنفسه، جو بھی آدمی نماز پڑھتا ہے سو اپنی ہی نماز پڑھتا ہے۔ انی واللہ لأبصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، اور اللہ کی عزت کی قسم اور اللہ کی قسم بے شک میں سامنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اپنی نماز کیسی ہے، ہر آدمی کا دھیان اپنی ہی نماز میں ہوتا ہے کہ میں ایسے رکوع کیا، میں ایسے تشہد پڑھا، میں ایسے سجدہ کیا، میں ایسے فاتحہ پڑھا، میں ایسا تسبیحات پڑھا، ہر آدمی اپنے نماز کے بارے میں واقف رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی فانما یصلی لنفسه، جب مصلی نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ بے شک وہ تو اپنی ہی نماز پڑھتا ہے، اور میرا معاملہ یہ ہے انی واللہ، بے شک میں اللہ کی قسم لأبصر من ورائی، یقیناً پیچھے بھی دیکھتا ہوں، کما ابصر من بین یدی، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر واضح فرما دیے کہ میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ دیکھیے محترم ناظرین کرام، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہماری بشریت محتاج ہے، ہماری بشریت ایسے محتاج ہے کہ اگر ہم یہاں پر ہمارا چہرہ ہو تو ہم یہاں پر سامنے کے مناظر ہی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے تو ہم اس بات کے محتاج ہے کہ ہم پلٹ کر دیکھیں، اس بات کے محتاج ہے کہ ہم اوپر دیکھیں، اس بات کے محتاج ہے کہ ہم نیچے دیکھیں، جس طرف ہم کو دیکھنا ہے تو ہم کسی حرکت کے، کسی عمل کے محتاج ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں محتاج نہیں، میں مختار ہوں، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی چاہیں وہ پلٹنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بشریت کو ایسی بشریت بنایا کہ وہ جہاں چاہے جیسا چاہے دیکھ لیتے ہیں، ان کو پلٹنے اور حرکت کرنے کی ضرورت اور احتیاج نہیں رہتا۔
اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے دیکھیے اب کوئی یہ خیال نہ ہو کہ ہو سکتا ابتدائی اسلام کے زمانے میں ہو سکتا دیدے گھمانے کا موقع تھا، سو وہاں پر کوئی شخص کھڑا ہو اور یہاں پر کوئی شخص کھڑا ہو، اطراف میں کوئی شخص کرے، اور بالکل پیٹھ کے پیچھے والے تو نظر نہیں آئیں گے، تھوڑا بازو والے نظر آئیں گے. یہ بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں. پھر اور پیچھے دیکھتا ہوں بولے تو کہاں تک دیکھتا ہوں؟ ہم سامنے دیکھتے ہیں تو کیا حضور ہماری ہی طرح پیچھے دیکھتے ہیں؟ جی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم سامنے کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم سامنے ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں آ جاتی وہاں تک دیکھتے. اگر سامنے ایک پردہ آ گیا یا دیوار آ گیا تو ہم دیوار تک ہی دیکھ سکتے ہیں. دیوار آ گئی دیوار تک ہی دیکھنا ہے، پردہ آ گیا پردے تک دیکھنا ہے. ہم سامنے دیکھ رہے تھے کہ انسان سامنے آ گیا تو انسان تک ہی دیکھ سکتے ہیں. انسان کے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے. جہاں تک انسان ہے یہ نظر ہماری گئی، یہ ہاتھ آ گیا، بس یہ ہماری نظر رک گئی. سو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے دیکھتے تھے تاکہ وہ پیچھے دیکھیں؟ اب دیکھیے حدیث شریف مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے وہی حدیث شریف، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ظہر کی نماز پڑھائی. وفی مؤخر الصفوف رجل، اور صفوں کے آخری صف میں. دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا، ایک تو مسجد نبوی چھوٹی اور سارے صحابہ کی خواہش حضور کے پیچھے نماز پڑھے. سو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2-4 آدمی میں نماز پڑھی جا رہی، نماز پڑھی جاتی ہے صف در صف، سر در سر، اتنے صف بنتے چلے جاتے. فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ظہر کی امامت کی. وفی مؤخر الصفوف، کئی صفوں کے آخر میں ایک آدمی تھا، فاساء الصلاۃ، اس نے نماز میں غلطیاں کی. فلما سلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرے، ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز لگا، یا فلان، اے فلان ادھر آؤ. الا تتق اللہ، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے؟ الا ترى کیف تصلی، دیکھتے نہیں تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا ڈر رکھو، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھا کرو. انکم ترون انه یخفى علی شیء مما تصنعون، تم سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر چھپتا ہے. کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اگر میری اور آپ کی نگاہ جس طرح ہم سامنے دیکھتے ہیں اس طرح مصطفیٰ اگر پیچھے بھی دیکھتے ہیں تو پہلی صف کو دیکھنا تھا، دوسری نظر نہیں آنا تھا، یا پہلی اور دوسری نظر آنا تھا، تیسری تو نظر نہیں آنا تھا. اور یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا صفوف، کئی صفے تھے، 1-2 صف نہیں تھے، 2 صف ہوتے تو صفین کا لفظ آتا تھا. صفوف کا لفظ آتا ہے، کثیر جماعتیں تھے، کثیر لائنیں تھے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ ہماری طرح سامنے دیکھتے تھے، ہم جس طرح سامنے دیکھتے تھے مصطفیٰ کا دیکھنا ویسا نہیں. ہمارے سامنے کوئی پردہ آ جاتا تو ہماری نظر اس کے آگے نہیں جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایسا دیکھتے کہ اپنے سامنے والے کو بھی دیکھتے، پھر جو پردہ ہوتا پردے کے پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں، دیوار کو بھی دیکھتے ہیں، دیوار کے پیچھے والے کو بھی دیکھتے ہیں، دیوار کے اندر بھی دیکھتے ہیں، پھر انسان کو بھی دیکھتے ہیں اور انسان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں سامنے. اور جس طرح سامنے دیکھتا ہوں حضور فرماتے ہیں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ نہیں فرما رہے کہ جس طرح سبھی لوگ سامنے دیکھتے ہیں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں، نہیں، فرماتے ہیں جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں. جی کیا فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس طرح واللہ لا ابصر من ورائی، انی واللہ، بے شک اللہ کی قسم میں، لا ابصر من ورائی، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، کما یبصر الناس بین یدیہم، جس طرح سارے لوگ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، نہیں، فرماتے کما ابصر من بین یدی، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں. کیونکہ ہر کسی کا سامنے دیکھنا الگ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا سامنے دیکھنا الگ ہے. ہر کوئی سامنے دیکھتا ہے، پردہ آ گیا ختم ہو گئی نگاہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے ہیں تو جتنی کائنات سامنے ساری دیکھ لیتے ہیں، اندر کا بھی دیکھ لیتے ہیں، ظاہر بھی دیکھ لیتے ہیں، باطن بھی دیکھ لیتے ہیں، سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں. سو پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں، جس کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا تتق اللہ، اللہ کے بندے جو آخری صف میں آخری آدمی تھا اس سے فرما رہے ہیں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا؟ الا ترى کیف تصلی، تو دیکھتا نہیں کہ تو نماز کیسا پڑھ رہا؟ انکم ترون انه یخفى علی شیء مما تصنعون، کیا تم سمجھتے ہو تم کوئی کام کرتے ہو مجھ پر چھپتا ہو؟ کوئی کام تم کرتے ہو وہ مجھ پر چھپ سکتا ہے، چاہے مکان میں کرتے ہو، مسجد میں کرتے ہو، سامنے کی صفوں میں کرتے ہو، پیچھے کی صفوں میں کرتے ہو، دل ہی میں کرتے ہو، ظاہر میں جسم ہلا کر کرتے ہو، کچھ تم کرتے ہو وہ مجھ پر چھپ سکتا ہے. واللہ انی لارى من خلفی کما ارى من بین یدی، اللہ کی قسم جس طرح میں پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں. سو محترم ناظرین کرام، یہاں پر واضح ہو گیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
بشریت میں سب کی بشریت کی طرح نہیں، مصطفیٰ کی بشریت سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں لوگ تکلیف دہ کر دیے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ فرماتے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، بعض لوگ کو تکلیف رہتی کہ یہ خانوادے کو عزت زیادہ کیوں، بنی ہاشم کو زیادہ مقام کیوں، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فقال من انا، لوگوں بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ حضور فرما رہے میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ علیک السلام، صحابہ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہے، آپ پر سلامتی ہو، علیک السلام، آپ پر سلامتی ہو، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تبارک و تعالی جب مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، ساری مخلوقات میں جو اچھا گروہ ہے اللہ نے مجھے خیر میں بنایا، اچھے گروہ میں بنایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر ساری مخلوقات کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، ان میں جو دونوں فرقوں میں جو سب سے دو حصوں میں بانٹ دیا، ان میں جو بہتر حصہ تھا وہ بہتر حصے میں مجھے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم قبائل، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے جو اچھے حصے والا گروہ تھا ان کو قبیلے بنایا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین قبیلے میں مجھ کو پیدا کیا، سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو گھروں کے اندر بانٹ دیا۔ انگریز بھی گھر میں رہتے ہیں، ہندو بھی گھر میں رہتے ہیں، عرب بھی گھر میں رہتے ہیں، مسلم بھی گھروں میں رہتے ہیں، ہر کوئی گھر میں رہتے ہیں، سب کو گھروں میں بانٹ دیا۔ فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا، سب سے بہترین گھر جو تھا اس گھر میں مجھے پیدا کیا۔ فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، سب سے بہترین گھرانہ میرا گھرانہ ہے اور سب سے بہترین ذات میری ذات ہے۔ فانا خیرہم، اس میں دو باتیں پتہ چل رہی، ایک تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع کیے اور فرمائے کہ میں سب سے بہترین گھرانہ والا ہوں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، حضور کے چچا ہے، سو ان کی طرف سے دفاع کیا، اور اس کے بعد اور آگے فرما دیا کہ کوئی برابری نہ کرے۔ وخیرہم نفسا، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بہترین اللہ کے نزدیک اور سب سے بہترین ذات میری ذات اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ اب محترم ناظرین کرام، یہاں پر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتے چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا بنایا۔ اس میں کسی کو شک ہے؟ کوئی فرقے والے کو شک ہے، کوئی جماعت والے کو شک ہے، کوئی نئے گروہ کو شک ہے؟ کسی کو اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو طاقت زیادہ دیا، پہاڑ کو پائیداری زیادہ دیا، سورج کے اندر روشنی زیادہ دیا، آسمان کو بلندی زیادہ دیا، اور زمین کے اندر مضبوطی زیادہ دیا، اور بہت کچھ چیزوں کو بہت کچھ دے دیا۔ فرشتوں کو نورانیت دے دیا، شیطانوں کو ناریت دے دیا، ہر ایک کو سارے طاقتیں دے دیا۔ لیکن قرآن میں اس کے بعد اعلان فرما دیا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور بالتحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالی عزت ساری مخلوقات میں بنی آدم کو یعنی بشر کو سب سے زیادہ دے دیا۔ اب ساری مخلوقات میں جس میں فرشتے بھی موجود ہے، جنات ہے، اور کیا کہتے ہیں جانور ہے، زمین ہے، پتھر ہے، آسمان ہے، عرش ہے، قلم ہے، کرسی ہے، جتنے اللہ تبارک و تعالی کے مخلوقات ہیں۔ اب کعبۃ اللہ کو ہی لے لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت الکعبہ، کہ ایک مؤمن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے کی عزت سے زیادہ ہوتی ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالی نے بشر کو سب سے اونچا مخلوق بنایا، سارے فرشتوں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے بشر۔ سو اتنی زیادہ درجہ ان کو ملنے کے بعد پھر ان میں مسلمان، پھر مسلمانوں میں بھی خاص مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو خیر امت ہے، تمام امت خیر الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے خیر امت، پھر تمام انبیاء کا سب سے اونچا درجہ، انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سید الانبیاء کا درجہ،
سارے درجوں کے اعتبار سے مخلوقات میں بشریت اور بشر کے اندر ایمان والے، ایمان والوں کے اندر نبوت کا درجہ، اور نبوت میں سید الانبیاء سب سے بڑے نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیے وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا، میرے اہل بیت سب سے بہترین گھرانے والے، وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا، اور ذات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین ذات اللہ نے میری بنائی ہے۔ ترمذی شریف کے صحیح السند اور حسن سند کے ساتھ یہ امام ترمذی نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، مسند احمد میں اس کی روایت کی گئی ہے، الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی نے روایت کیا ہے، المبارک پوری نے تحفۃ الاحمدی میں روایت کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں روایت کیا ہے۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں اس حدیث سے متعلق۔ اس کے بعد یہ تصور کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی ہو سکتا ہے، یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بشر تو دور کی بات ہے، کائنات کا کوئی آدمی اور کوئی ذات ایسی نہیں ہو سکتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آخری حدیث سنا کر میں اپنے اس بات کو، اس مضمون کو ختم کر دیتا ہوں، جس میں حضرت اور ترمذی شریف کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، بے شک زمین جس پر کھلے گی قیامت کے دن وہ سب سے پہلا آدمی میں ہوگا، میں وہ سب سے پہلا آدمی ہوگا جس پر سے زمین کھلے گی۔ فَأُكْسَى حُلَّةً مِّن حُلَلِ الْجَنَّةِ، جب زمین کھلے گی اور سارے لوگ کو جو میدان محشر میں نکلتے ہیں، کیا افراتفری، کیا پریشان کن حالات، کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس پر سب سے پہلے زمین کھلے گی وہ میں ہوں۔ فَأُكْسَى حُلَّةً مِّن حُلَلِ الْجَنَّةِ، جیسے زمین کھلے گی جنت کے لباس میں سے مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ دیکھیے شان مصطفیٰ، سارے لوگ حساب کے اور کتاب کے معاملات میں میدان محشر میں پریشان ہونا ہے، لباس کسی کو نہیں ملنے والا ہے اس دن، اور فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جنت کے لباس میں سے لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور یہ مقام مصطفیٰ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ فرماتے ثم اقوم عن یمین العرش، پھر اس کے بعد اللہ کا جو عرش ہوگا اس عرش کے دائیں جانب میں کھڑا ہوں گا۔ کتنی واضح بات ہے، ثم اقوم عن یمین العرش، میں عرش کے سیدھے جانب کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، ذلک المقام غیری، فرماتے ہیں کائنات میں ساری کی ساری مخلوقات میں کوئی ایک آدمی بھی اس جگہ پر نہیں ٹھہر سکتا میرے علاوہ۔ اللہ کا جو عرش ہوگا قیامت کے دن، اس مقام پر میں زمین سے نکلوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بازو کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب میں کھڑا ہوں گا۔ کائنات میں کوئی اور میرے علاوہ اس مقام پر نہیں ٹھہر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، ترمذی شریف صحاح ستہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات سے قیاس کرنے لگے اور کوئی تصور کرنے لگے کہ ان کا درجہ بڑا ان کا درجہ چھوٹا، سو یہ فکر اور یہ سوچ صرف اور صرف کفر کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہ نعرہ لگایا جائے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بات اتنی ہے کہ خدا کے بعد، اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا درجہ ہے تو وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ کائنات میں ان کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوطی عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد